हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह की फजल से ठीक हूँ। सॉरी कुछ दिनों के लिए मैं पोस्ट ना कर सकी क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। तुर्की में जो हुआ है और जो वहाँ पे क्या कहूँ, जो डिज़ास्टर हुआ है उसका 4-5 दिन मुझे बहुत असर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उठी हूँ, शावर लिया है, कपड़े वपड़े बदले। आप यकीन करें कि मैंने जो पिछला वीडियो मैंने पोस्ट किया था वो मैंने लास्ट वीक रिकॉर्ड किया था, तो पोस्ट किया था। लेकिन जब से ये तुर्की का हुआ है मैंने ना इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया है, ना टिकटॉक पे और ना यूट्यूब पे। और उसकी वजह ये है कि मैं जब भी कैमरा उठाती थी या फ़ोन उठाती थी रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरी एक तुर्की में दोस्त है जो कि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर भी है, मुझे भी फॉलो करती है, मैं भी उससे करती हूँ। तो उसका कुछ ना कुछ आया होता था, या उसने मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स किया होता था या मुझे इस पे दूसरा व्हाट्सएप पे। उसको देख के मैं वापस फ़ोन रख लेती थी और वापस कैमरा रख लेती थी, क्योंकि वो बच्चों को वो जो रबल से निकाल रहे थे और वो जो बच्चे चीख रहे थे और वो जो अल्लाह अकबर कर रहे थे। मैं क्या कि हम तो चलो मुसलमान बहन भाई हैं उनके, मैं क्या कि एक सिख भाई है और उसने मुझे मैसेज किया था और उसने इतने रोने वाले अंदाज में मुझे वॉइस मैसेज भेजा था कि बाजी हमारा बहुत दिल दुखा है। वो मुझे दीदी कहते दीदी मेरा बहुत दिल दुखा है इन चीखों पुकार से, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी चैरिटी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उनको ब्लैंकेट लेके भेज दे। मैंने उनको वो अपनी फ्रेंड का एड्रेस और वो शेयर कर दिया था, इंस्टाग्राम एड्रेस। मैंने कहा ये कलेक्शन कर रही है, आप उसको भेज दें। तो वो भी रो रहा था, यानी कि चलो हम कहते हैं हम मुसलमान हैं तो रो रहे हैं, लेकिन नहीं, इस डिज़ास्टर पे और जो पाकिस्तान में फ्लड आया था उस पे मैं कहती हूँ कि दुनिया के हर इंसान का दिल ख़राब हुआ था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की की हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग है और सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई है और हमारा छोटा मिनका सा पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है। इसी तरह बहुत ममालिक उनके साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना वो जो सारा तावान था वो उन्होंने सही यानी कर दिया है, तकरीबन ले आए हैं लेवल पे। लेकिन फिर भी जो जो मैयत हुए हैं, जो बच्चे मरे हैं, जिनके माँ बाप मरे में, एक आदमी जोर जोर से कह रहा था बाबा बाबा। अब मुझे तुर्की की तो समझ नहीं आ रही कि वो तुर्की में बाबा बाबा क्या कह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा हुआ कि इसका बाप अंदर आ गया और ये बाहर है। तो एक तो ये जो आंसू है ना, इनके साथ मैं क्या करूं, मुझे ये बात करने नहीं देते। मैं पता नहीं क्या हूँ, मुझे आंसू आ जाते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ तो जब भी या अपनी कहानी सुनाऊं या कोई सैड बात बताऊं तो ऐसे आ जाता है। तो बस वो आई नो कि आप सब भी ऐसे ही मेरी तरह रोते होंगे। नाफिया का आज फोन आया, कहती है चलो टिकटॉक पे आ जाओ। तो टिकटॉक पे बैठ के मैं मजाक वजाक करने लगी, लाइव थी। मैंने कहा आज मैं हंसी हूँ नाफिया, मैंने कहा जब से तुम्हारे घर से आई हूँ मैं इसी कपड़ों में हूँ। तो नाफिया कहती गंदी बू जा रही होगी तुमसे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी हूँ और नमाजी इंसान से गंदी बू कभी भी नहीं जाती। लेकिन आप यकीन करें कि पता नहीं क्यों इस तुर्की ने मुझे बहुत डिप्रेस किया हुआ है। ऐसे तो अब आपके सामने मैं हंसूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन ऑफ द कैमरा बस ये बेड है मेरा और इस पे मैं बस सोती रहती हूँ। हालांकि मैं वो बंदा हूँ, मुझे नींद नहीं आती, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि गम की वजह से नींद आ रही है। बस वो मुझे वो बच्चे देख के, और फिर मैंने उसको अपनी वो फ्रेंड तुर्किश फ्रेंड को कहा प्लीज़ मुझे और वीडियो मत सेंड करो। वो कहती है मैं तो इसलिए तुम्हें सेंड कर रही हूँ कि तुम शेयर कर लो अपनी चैरिटी में कि ये हो रहा है। मैंने कहा नहीं, बस मैंने कहा मुझे ना शेयर करो। मैं कहा मैं इस वजह से, यकीन करो मैं बात कर रही हूँ मेरा सर यहाँ से फटा जा रहा है। तो मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो ये तो मासूम बच्चे
अंदर ले लूँ। तो ये तो मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें, ओ माय गॉड, उनकी चीखें, उनके फरियाद मैं नहीं भूल सकती, पता नहीं दिमाग से नहीं जाते। यानी कि कल मैंने ड्रामा लगा दिया, मैंने कहा कि चलो ड्रामा देखती हूँ। मुझे ये कपिल वर्मा है कि कपिल शर्मा है, उसका शो अच्छा लगता है, तो मैंने वो लगा दिया था। उसकी मैं रिकॉर्ड पे लगाती हूँ, तो मैंने वो रिकैप कर रही थी, वो लगा दिया। तो लेकिन नहीं, दिल नहीं लग रहा था। बस मैं कल 7 बजे मैं बस वेट कर रही थी कि इशा की अजान हो जाए, मैं नमाज पढ़ के सो जाऊँ। 7:30 बजे मैंने इशा पढ़ी, मैं सो गई। पर अल्लाह की शान है कि मैं चाहे लेट सोऊं चाहे अर्ली सो, मैं तहज्जुद के लिए अल्लाह मुझे हिला ही देता है। और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस वक्त में बड़ा उठा के तो मुझे अपने सामने खड़े होने की तौफीक दे देता है। तो मैं तहज्जुद पढ़ी और फिर मैं जाग रही थी और यही सोच रही थी कि कितने लोग मरे होंगे, क्या हुआ होगा, एक घर में से कितने लोग मरे होंगे, किसी का बाप गया होगा, किसी की माँ गई होगी, तो चलो घर भी इनको मिल जाएंगे, सारी दुनिया उनकी हेल्प कर रही है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे के 4-5 लोग मरे हैं तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो भी यही भी कहेगा ना कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। जैसे एक बच्ची, मेरी वो तुर्किश फ्रेंड ने एक बच्ची की वीडियो मुझे भेजी कि वो बच्ची 5 साल की निकाली तो वो उस सोल्जर के साथ चिपक गई। तो मैं सोच रही थी कि वहां तो कोई भी खड़ा नहीं था कि उस बच्ची को उठा के ले गए। इसका मतलब है कि वहां उसका कोई नहीं था। अब वहां उसका कोई नहीं था तो ये बच्ची अकेली बड़ी होगी। गाइस, कैमरा उठाया था कि आप लोगों के साथ प्यारी प्यारी बातें करूंगी, एक खुशी की खबर सुनानी थी, पर आई थिंक मैं नहीं कर सकूंगी। तो बस यही सोच रही थी कि ये बच्ची अब अकेली है ना, चलो लड़के फिर भी पड़ जाते, ये लड़की है। इतनी प्यारी कपड़ों में वो थी कि मैं सोच रही थी कि कहाँ से आई होगी, क्या होगा, ये घर है इसका कि होटल था कि क्या था। शायद ये भी हो सकता है कि हॉलीडे के लिए आई हो। पर उस बच्ची को किसी ने नहीं उठाया, सिर्फ सोल्जर ने उठाया था। तो मैं यही सोच रही थी कि इसका मतलब है इस बच्ची का कोई नहीं है, तो ये अकेली होगी, ये एक दिन पहले अपने माँ बाप की लाडली होगी। तो एनीवे, ये तो खैर आप सबके घरों में भी आजकल ये चल रहा होगा। आजकल हर इंसान के, यहाँ मेरे नेबर हैं, बुढ़ा बुढ़ी हैं, वो आर्मी रिटायर हैं, बहुत पौष से लोग हैं। लेकिन मैं कल गई तो मैं जब भी कुछ चावल वावल बनाऊँ तो मैं उनको दे आती हूँ, क्योंकि घर में तो सिर्फ मैं हूँ। कल मैंने पुलाव बनाया था तो मैं जाके उनको जब वो देने लगी तो वो बूढ़ी ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए मुझे देख के। कहती है कि इट्स अ बिग डिजास्टर तुर्की में। तो मैं भी बस ऐसी हो गई, मैंने कहा हाँ बहुत ज्यादा बिग। तो मुझे आगे से कहती तुम्हारा तो कोई नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये सब मेरे हैं। क्योंकि मैंने कहा दुनिया में जहां भी आफत आती है ये सब हमारे होते हैं, क्योंकि हम मुसलमान होने से पहले और क्रिश्चियन होने से पहले हम इंसान हैं। पहले तो इंसान है ना, फिर बाद में मुसलमान है, और बाद में पठान है, और बाद में पाकिस्तानी है। या अल्लाह, जब मैं खफा होती हूँ मेरा गला यहाँ से ऐसे लगता है कोई दबा रहा है। क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जब भी मैं खफा होती हूँ मुझे ऐसे लगता है मेरा गला कोई दबा रहा है। तो चलो, ये तो खैर आपके साथ शेयर कर दी। पता नहीं, पहले मैं सोच रही थी कि रमज़ान में जाऊंगी तो उन सबको ढेर सारा फूड दूंगी, कपड़े दूंगी, सब कुछ दूंगी जो सैलाब में तबाह हुए। अल्लाह ताला ने ये नया कर दिया। ये हमारे अमल हैं शायद, अल्लाह तो किसी के साथ बुरा नहीं करता। ओह माय गॉड, उफ, हमारे अपने अमल हैं जो ऐसे हो रहा है हमारे साथ। पता नहीं, अल्लाह को पता होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह हमें ऐसी नागहानी मौत से और ऐसे आफात से बचाए, आमीन सुमन आमीन। तो अभी मैं गुड न्यूज़ चलो शेयर करती हूँ। इन बातों को मैं छोड़ती हूँ क्योंकि मेरा सर फट रहा है और हर रोज़ डॉक्टर के पास जाती हूँ एक नया तमाशा होता है। तो पता नहीं
کتنی عمر ہے, کیا باقی ہے. پہلے گئی تو کہتے انجائنا ہے, اب گئی ہوں. میں نے کہا میرا سر چکرا رہا ہے, میرا گلا خشک ہوتا ہے, میں بات نہیں کر سکتی صبح کو. تو میں نے کہا پاکستان میں تو کہہ رہی تھی کہ میں ڈسٹ سے الرجی ہوں, لیکن یہاں تو ڈسٹ بھی اتنا نہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو کہتے ہیں تمہیں ڈائبٹی, تمہاری چھچھی میں یورین میں گلوکوز ہے, تو تمہیں ڈائبٹی ہے. تو اب ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اور بلڈ ٹیسٹ اور یہ اور. میں نے کہا چلو ڈھونڈو مجھے گڈ نیوز دیا کرو. بس اللہ تعالیٰ کرے میرے گناہ جھڑ جائے, چاہے کتنی بھی بیماریاں ہوں, لیکن میرے گناہ نہ رہیں کہ میں دنیا سے جاؤں تو صاف ہو, کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں. یہ دیکھو اس ترکی میں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہالیڈے کے لیے گئے ہوں اور غریب واپس نہ آئے ہو, پتہ بھی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلا, یعنی جنازہ بھی نہیں ہوا. تو گڈ نیوز چلو سناتی ہوں آپ کو. تو ہم جب سے یہ ترکی کا ہوا ہے, میں نافیہ کا, کیونکہ میری جو یو کے کی ماما ویلفیئر ہے وہ انٹرنیشنل چیریٹی ہے. اللہ تعالیٰ شاہین کو بہت لمبی زندگی دے. شاہین نے ایسے رجسٹرڈ کی تھی کہ ہم انٹرنیشنل کام کر سکیں, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ میں صرف پاکستان میں کروں گی. تو وہ پھر شاہین نے اور نافیہ نے مل کے, میں نے کہا میں نے جانا ہے. میں نے کہا چاہے ماما ویلفیئر کی طرف سے جاؤں, چاہے جیسے میں نے ترکی جانا ہے. تو نافیہ بالکل اگینسٹ تھی اس کی, کہتی ہے مجھے اپنی پاگل ماں کا پتہ ہے, یہ جا کے وہاں کہیں کسی طریقے سے وہاں گھس نہ جائے. تو یعنی کہ اس کو میں معلوم ہوں کہ میں ایسی ہوں, میں رکوں گی نہیں, میں گھسوں گی. تو وہ شاہین نے بھی مجھ سے بہت قسمیں وسمیں لی, نافیہ بھی نے بھی لی. تو دونوں نے ایک پروجیکٹ تیار کیا کہ ہم ماما ویلفیئر کی طرف سے اپنی ٹیم بھیجے. تو الحمدللہ ایوری تھنگ از ڈن انشاءاللہ. بس نافیہ صرف ایک نافیہ ہی ہے, وہ فنڈ ریزنگ کر رہی ہے. ایک چمک لڑکی ہے جو چمک اس کے بزنس کا ہے, وہ فنڈ ریز کر رہی ہے. تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 20,000 پاؤنڈ تک ترکی میں ٹرانسفر کر دیں, اور وہاں پہ ہم صرف بلینکٹ اور فوڈ کا ہم کریں وہاں پہ انشاءاللہ, لیکن میں اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتی ہوں. تو یہاں ایک اور چھوٹی سی چیریٹی ہے ہماری طرح, وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی. وہ اس لیے کہ وہ بہت ہی زبردست لڑکی ہے, زلیخا اس کا نام ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں, میرے بچے بھی جا رہے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے, تو میرے بچے آپ کے بچے جیسے ہیں. میں نے کہا چل ٹھیک ہے. تو اب خان یہ کر رہی ہے کہ خان پاپا کو کہہ رہی ہے کہ یا تو تم جاؤ ماما کے ساتھ آ کے, یا سمی جائے. تو میرے ساتھ شاید سمی جائے گا یا پھر خان پاپا جائے گا. تو ہم ایک ٹیم بنا کے انشاءاللہ, ڈیٹ آپ کو بھی نہیں بتا رہی ہوں, یہ سرپرائز ہے, کیونکہ مجھے ایسی ڈوزے کروں اور پھر اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی وجہ سے رہ جاؤں یا کچھ, تو پھر لوگ کہتے ہیں ایسی ڈوزے مار رہی تھی تو گئی نہیں نا. تو انشاءاللہ جب تک سارا فائنلائز نہ ہو جائے, لیکن اتنا آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ نیکسٹ 8 to 10 ڈیز میں انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ میں ترکی میں ہوں گی. اور انشاءاللہ تھوڑا سا یہ زیادہ کم بھی ہو جائے گا, یہ جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, میڈیا والے بھی ادھر گئے ہوئے ہیں, سب گئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ صرف ترکی کا نہیں, ہم سیریا کا اور ترکی کے ان دونوں لوگوں کو, ہمارا ارادہ زیادہ بلینکٹس کا ہے کیونکہ وہاں کولڈ ویدر ہے, گرم کپڑوں کا ہے اور فوڈ کا ہے. فی الحال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 20,000 پاؤنڈ تک کریں گے, لیکن انشاءاللہ اگر ہماری توفیق ہوئی, کیونکہ ہمیں رمضان پاکستان میں بھی فوڈ پیک دینے ہیں, تو اگر ہماری توفیق ہوئی تو ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے ترکی کے بہن بھائیوں کو اور سیریا کے بہن بھائیوں کو جو زلزلے سے, ارتھ کوئک سے افیکٹ ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان کی ہیلپ کریں گے جتنا بھی ہو سکے. پر آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا کرنا کہ میں صحیح سلامت جاؤں اپنی ٹیم کے ساتھ اور صحیح سلامت واپس آ جاؤں, تاکہ اتنی زندگی اللہ دے کہ میں اور اچھے کام کر سکوں. باقی نافیہ لڑ رہی تھی, شاہین بھی لڑ رہی تھی میرے ساتھ, بچے لڑ رہے تھے کہ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے, تم چیریٹی کی سی او ہو, تم گھر میں بیٹھو اور حکم دو. میں نے کہا نہیں, سارا مزہ ہی ہاتھ پاؤں کی محنت کا ہے, جو خود پیسے تو کوئی بھی دے دے, اصلی چیریٹی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے. تو میں نے سب کو پھر قائل کر دیا کہ دیکھو میری موت تو لکھی ہوئی ہے کہ اس دن میں نے مرنا ہے. تو اگر میں بجائے بیٹھ کے ٹی وی واچ کروں یا انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوں یا
یہ جیسے ویڈیو بنا رہی ہوں اور اس وقت میں مروں وہ تم چاہتے ہو، یا میں فیلڈ پہ لوگوں کی خدمت کرتے مر جاؤں تو وہ تم چاہتے ہو، تو پھر میری اس بات سے سب نادم ہو گئے۔ تو اینی وے یہ میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ موت کا دن لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے، اس سے نہ تم 1 منٹ پہلے پڑھو گے نہ 1 منٹ بعد میں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صرف جو اندر سانس جائے گی وہی سانس تم باہر تلاؤ گے، اور تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، صرف جو ریٹن ہے نا تو اسی وقت تم مرو گے، صرف جو تم نے سانس لے لی وہ صرف باہر آئے گی، یعنی انہیل اور ایکسیل، جیسے میں نے سانس اندر لے لی اور اب باہر لے لی، بس اتنا میرے اختیار میں ہے کہ وہ ہوگا، باقی جو ریٹن ہے وہ ریٹن ہے، اسی دن اسی وقت اسی ٹائم ہم مریں گے۔ تو ہم کیوں نہ اپنی موت کے لیے گڈ کاز ڈھونڈے؟ اب کوئی کہیں مر جاتا ہے، کوئی کہیں مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ٹائم لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم تم مرو گے، پر یہ نہیں لکھا کہ تم ٹوائلٹ میں مرو گے، تم شراب خانے میں مرو گے، تم مسجد میں مرو گے، یہ ہم خود اپنے لیے چوز کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ تو بلیسنگ موت ہوگی کہ انسان کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اور صرف انسان کی خدمت سے خوش ہوتا ہوں، تو اگر وہ انسان کی خدمت سے خوش ہوتا ہے تو یہ تو شہادت کی موت ہوئی میرے خیال میں۔ آپ لوگ کمنٹ میں کرنا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو۔ تو بس آج میں نے کہا یہ چھوٹا سا آپ کے لیے، تو وہ خیر میں تھوڑی بنی ٹھنی، میں نے شاور لے لیا، شاور کے بعد بنی ٹھنی تو نہیں، میں نے وہی لائک می کا ٹاپ پہنا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ شاور لے لیا، میل ویل کو نکال دی، دوبارہ سے مل سے ہیئر آئل سر میں لگا دیا، میں شاور کے بعد بھی لگاتی ہوں دوبارہ، تو وہ لگا دی، اور تھوڑی سی خوشبو وشبو لگا دی، کہ میں نے کہا انشاءاللہ جمعرات کا دن ہے، ویسے نہاتی میں ہمیشہ، چاہے میں 10 دفعہ نہاؤں، لیکن میں جمعے والے دن ضرور نہاتی ہوں کیونکہ یہ سنت ہے، لیکن میں آج اس لیے بھی نہائی کیونکہ بس آج آخری گرم پانی ہے بوائلر میں، بوائلر ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، بس وہی کھیل رہا ہے، 1 دن ٹھیک ہو جاتا ہے، 3 دن خراب ہوتا ہے، تو وہی 2 دن پہلے ٹھیک تھا تو وہ ٹینک میں پانی بھرا ہوا ہے، اور آج 2 دن ہو گئے پھر خراب ہے، بس اب میں نے سائن کر دیے ہیں، میں نے کہہ دیا آ جاؤ، یہ 3,500 پاؤنڈ لے لو اور بوائلر ٹھیک کر دو، تو اس لیے میں نے کہا کہ کل شاید پانی نہ ہو، تو آج میں نے نہا لیا، سارا کچھ کر لیا، اور میں نے کہا چلو آج میں چھوٹا سا ایک ولاگ بناتی ہوں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا سارا ٹرکی کا، لیکن میں نے کہا چلو ماما نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو ماما آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ دوسری گڈ نیوز یہ ہے الحمدللہ، بس زندگی ہے، گڈ اور بیڈ نیوز ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو دوسری گڈ نیوز یہ ہے کہ سمیہ کل آ رہی ہے بچوں کے ساتھ، نافیہ اس کو لینے جا رہی ہے، اس کا خاون لے آئے گا برمنگم تک، تو برمنگم بالکل مڈل میں ہے، سمیہ سے اور ہم سے برمنگم بالکل مڈل میں ہے، تو ساتھ نے کہا کیونکہ میری کہتے بزنس کی کافی میٹنگز اور ایسے ہیں، تو میں سمیہ کو برمنگم تک لے آؤں گا اور نافیہ برمنگم سے کارڈف لے جائے، تو کل انشاءاللہ سمیہ اور اس کے بچے آ رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، اللہ ان کو خیر خیریت سے لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے۔ دوسری اور اس کے بعد کیونکہ سمیہ 1 ہفتہ رہے گی تو بس وہی بچہ زیادہ یاد آتا ہے جو بچہ تمہارے قریب نہیں ہوتا، ایسے تو الحمدللہ 4 باقی جو بچے ہیں ان کے اسپاؤز ہیں، ان کے بچے ہیں، میرا بہت خیال کرتے ہیں، یہاں مجھے بہت ملتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ میرا بچونگڑا مجھ سے دور ہے، تو بس اس کے لیے مجھے ہر وقت ہوتا ہے کہ یہ دور ہے، یہ دور ہے۔ دوسری ایلا بیمار ہو گئی تھی، ایلا کافی بیمار رہی، تو I can't wait to hug her، بس میں نے کہا چلو اپنی یوٹیوب فیملی کے بھی تھوڑا چھوٹا سا ولاگ پوسٹ کر دوں، کیونکہ 3-4 دن ہو گئے میں نے کوئی ولاگ پوسٹ نہیں کیا، تو اور 1 ہفتے سے زیادہ ہو گئے کہ میں نے کوئی ولاگ بنایا ہی نہیں، جو پچھلا والا ولاگ بھی تھا وہ میں نے نافیہ کے گھر سے آتے ہوئے بنا لیا تھا، تو اس کو بھی کافی دن ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا چلو جلدی میں نے کہا جب میں کہتی ہوں میں نے کہا سلمی میرا پیچھے سے مذاق اڑاتا ہے، تو ابھی میں 1-2-3 ریسیپی بھی بنا رہی ہوں، میں نے کہا چلو تھوڑے سے ریسیپی بنا لیتی ہوں، اور باقی تو کچھ نہیں، اتنا دل کر رہا پوسٹ کرنے کے لیے، تو یہ ریسیپی انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ پوسٹ کر دوں گی، تو وہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی اگر ہو سکا تو میں وہ ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ تو چلیں یہ ولاگ اتنا ہی کافی۔ میں جب سے پاکستان سے آئی ہوں میں مذاق کرتی تھی
کہ ہم پٹھان لوگ فے کو پے کہتے ہیں، پے کو فے کہتے ہیں. میں جب سے پاکستان سے آئی ہوں میں کافی کو کاپی، پاس کو فاس، میں ایسے کہنے لگی ہوں. شاید میں کافی کہتے ہیں نا، نہ ہنسا کرو کسی پہ، وہی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہی میرے ساتھ ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس ولاگ کو ابھی ایڈٹ کرتی ہوں، آج ہی انشاءاللہ پوسٹ کر دیتی ہوں. ترکی کے لوگوں کے لیے دعا کرنا، بہت زیادہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ خیر. میرے خیال میں ایسی ناگہانی موت تو بہت بہترین موت ہوتی ہے، اور خیر بہترین موت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایسے ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ یا ایسی کسی موت میں مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے. تو باقی اللہ کو پتا ہوگا، میں عالم نہیں ہوں. تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے ان میٹھے لوگوں کے لیے جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اور آپ سب کے بھی. بیچ میں کال آ گیا تو اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہاں بات سٹاپ کر لی تھی. میں بالکل بڈھی ہو رہی ہوں، پاگل ہو رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے، اب ایسے کرتے ہیں کہ اس ولاگ کو یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں. اب میں شاید دوسرا، میں سوچتی ہوں ہر روز ولاگ ڈالوں، لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو چلے اب اس ولاگ کو چھوٹا سا، میرے خیال میں چھوٹا سا ہی ہوگا. میں کہتی ہوں چھوٹا سا، پھر بھی 30 منٹ کا ہو جاتا ہے. میں اور لوگوں کے کسی انفلوئنسر کے کبھی ولاگ آتے ہیں سامنے تو میں دیکھ لیتی ہوں، یا جو انفلوئنسر مجھے اچھے لگتے ہیں، یوٹیوبر مجھے اچھے لگتے ہیں، ان کے میں ولاگ جب دیکھ لیتی ہوں 10 منٹ کا لٹرلی ولاگ ہوگا، 11 منٹ کا، 12 منٹ کا، 15 منٹ کا. میرا تو چھوٹا ولاگ بھی 30 منٹ کا ہوتا ہے. تو اچھا پلیز کمنٹ ضرور کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. نہ سبسکرائب کرتے ہو، نہ ویو کرتے ہو، نہ شیئر کرتے ہو. کیا محبت ہے تم لوگوں کی، محبت ایسے ہوتی ہے. یا اللہ پلیز میرے اس معصوم سے چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرو تاکہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں. سی یو ان نیکسٹ ولاگ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.